या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सना के बाद अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा एहसान है कि हमारी ज़िंदगियां तो बहुत मुख्तसर हैं। वो किसी बुज़ुर्ग ने नौजवान से पूछा था ना कि तू बता कि ज़िंदगी कितनी है, तो नौजवान ने कहा कि अगर सुबह की फजर की नमाज अदा की है तो ज़ोहर की नमाज का पता नहीं हम अदा करेंगे या नहीं करेंगे। बुज़ुर्ग ने कहा तू तो बहुत लंबी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। उस नौजवान ने फिर अर्ज़ की, ए बाबा जी ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर इसकी उम्मीद ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा है कि मैं ये भी मालूम नहीं कि ज़ोहर की नमाज अदा की है लेकिन असर का मालूम नहीं। बुज़ुर्ग ने कहा यह भी टाइम ज़्यादा है। नौजवान ने फिर अर्ज़ की कि मगरिब की नमाज अदा की, इशा का मालूम नहीं। तो बाबा जी ने कहा तेरी तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तू तो बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा है। उस नौजवान ने अर्ज़ की, ए बाबा जी, ए बुज़ुर्गों, आप ही बता दो कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कब तलक है। आपका तजर्बा भी ज़्यादा है, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, आपके पास इल्म भी ज़्यादा है। उस बुज़ुर्ग ने जो जवाब दिया, वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि तू कहता है कि फजर की अदा की लेकिन ज़ोहर का मालूम नहीं, असर की अदा की मगरिब का मालूम नहीं, इशा की अदा की लेकिन फजर का मालूम नहीं। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का सिर्फ जो वक्त है वो इतना है कि एक सलाम फेरा है, दूसरे का मालूम नहीं। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह के हम पर बहुत करम है कि पिछली शबरात में भी अल्लाह ने हमें यह अनायत बख्शी कि हम अल्लाह के दरबार में आकर उससे तौबा करेंगे। हमारी मुख्तसर ज़िंदगी है, एक लम्हा है कि आँख झपकी दूसरी का मालूम नहीं, एक सांस लिया दूसरी का मालूम नहीं। इसके बावजूद भी अल्लाह ने अपना करम किया, अपनी रहमत की कि ये ज़िंदगी के अंदर हमें एक मरतबा फिर शबरात अता की। शबरात के मुतालिक आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो 15वीं रात को, जब शाबान की 15वीं रात हो तो दिन को रोज़ा रखा करो, रात को इबादत किया करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और आगे फरिश्ते आवाज़ें लगा रहे होते हैं, सदाएं कर रहे होते हैं। लेकिन इस रात को अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमा कर कह रहा होता है, फरमा रहा है तो होता है कि कौन है किसको ज़िंदगी चाहिए वो मेरे दरबार में आ जाए, जिसे बख्शिश चाहिए वो मेरे दरबार में आ जाए। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी रातें अता कर रहा है, ऐसे दिन अता कर रहा है, लेकिन ऐसी रातों के अंदर भी, ऐसी दिनों के अंदर भी हम दुनियादारी में, बाज़ारों में, घरों में आज की रात अल्लाह ताला के दरबार में सारी दुनिया के नामा अमाल रखे जाएंगे। कौन लोग क्या कर रहे हैं, जो दुनिया में खड़े हैं, जो बाज़ारों में खड़े हैं, उनके तो गुनाहों के अंबार अल्लाह के आगे पेश कर रहे होंगे। ये तो दुनिया की बात है कि दुनिया के अंदर 4 आदमी बैठ जाए, 4 आदमियों में बैठे हुए अगर एक आदमी को भी नींद आ जाए तो उसे बुरा समझना शुरू कर देते हैं। अदालत में किसी की जुर्रत नहीं होती सोने के लिए, बड़े बड़े जज बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया बैठी होती है, किसी को सोने की जुर्रत नहीं है। लेकिन आज की रात वो अदालत लगने वाली है, वो अदालत लग चुकी है। आका ने फरमाया कि जब आफताब गुरूब होता है उस वक्त से लेकर 15वें दिन की सुबह तक, तुलुए आफताब तक अल्लाह तबारक व तआला नज़ूल फरमाता है, वो अदालत लग चुकी है। लेकिन ऐसे बदबख्त, हम ऐसे बदबख्त हैं कि आज की रात भी हमारी दुनिया की बातें ख़त्म नहीं हो रही, दुनिया में खड़ा होना हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, आज की रात भी हमारी नींद पूरी नहीं हो रही। इसके मुतल्लिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक
واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ کی طرف نکلے، پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ راستے کے اندر ایک سفید رنگ کا پتھر پڑا ہوا ہے جو بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی حیران کن ہے۔ حضرت عیسیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے عرض کی، یا الہی یہ ایسا پتھر ہے، اتنا خوبصورت پتھر ہے، اتنا حیران کن پتھر ہے، ایسا پتھر آج سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اس کا راز کیا ہے؟ اس کے حیران کن کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات نہ میں تجھے دکھاؤں، اس سے بھی زیادہ حیران کن بات نہ دکھاؤں؟ حضرت عیسیٰ نے عرض کی، یا الہی دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفید پتھر کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب آگے دیکھو، حضرت عیسیٰ نے جب اس پتھر کے اندر دیکھا، دیکھ کر حضرت عیسیٰ اور تعجب میں پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تو پتھر کو باہر سے دیکھ کر ہی بہت تعجب میں تھا، بہت حیران کن تھا، لیکن اس سے آگے بھی کیا دیکھتے ہیں؟ وہ پتھر جب دو جگہوں میں تقسیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو دو جگہوں میں تقسیم کیا۔ حضرت عیسیٰ دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور پوچھنے لگے، یا الہی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بزرگ یہاں پر کیسے ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ تو اسی بزرگ سے پوچھ لے کہ کیا بات ہے، تو اس میں کرتا کیا ہے، کتنے سال ہو گئے تجھے اس پتھر کے اندر؟ جب حضرت عیسیٰ اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں، اے بزرگوں آپ کیا کرتے ہیں، کتنی دیر ہو گئی ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے، میں اس پتھر کے اندر 400 سال ہو گئے، 400 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر رہ رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا، اے بزرگوں آپ کھاتے کیا ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ ایک انگور کی بیل ہے، اس لیے میں انگور کے میوے کھاتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ اس پتھر کے اندر 400 سال گزر کے اس پتھر کے اندر کرتے کیا ہو؟ تو حضرت عیسیٰ کو اس بزرگ نے کہا کہ اس پتھر کے اندر رہ کر میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اس کی تسبیح و تحلیل کرتا ہوں، نمازیں ادا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اذکار کرتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو وہ بزرگ جس کو دنیا کے اندر کوئی بات نہیں تھی، نہ دنیا میں اس کا کوئی بیوی تھا، نہ کوئی بچہ تھا، نہ اولاد تھی، نہ کاروبار تھا، نہ کوئی معاملہ تھا دنیا کے اندر، 400 سال اس پتھر کے اندر رہتے ہوئے صرف اللہ اللہ ہی کر رہا تھا، یا اللہ اللہ ہی کر رہا تھا، اس وحدہ لا شریک کا ذکر کر رہا تھا۔ اس بزرگ کی جب یہ بات سنی کہ 400 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر رہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کرنے لگے، یا الہی یہ 400 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر رہ رہا ہے، تیری تسبیح، تیرا ذکر، تیرا اذکار، تیری تحلیل کر رہا ہے، اس سے زیادہ تو عبادت گزار کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ تہجد گزار کوئی نہیں، اس سے زیادہ تسبیح کرنے والا کوئی نہیں، تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ اللہ کے نعرے بلند کرنے والا تو کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ اسے تو 400 سال ہو گئے، تو کہہ رہا ہے اس نے بہت عبادت کر لی، بہت ذکر کر لیا، بہت اذکار کر لیا، بہت اللہ اللہ کے نعرے بلند کر دیے، لیکن اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ تحلیل کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ تسبیح کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ اللہ اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اور تعجب میں پڑ گئے کہ آج نکلا، پہلے پتھر کو دیکھا تو میں عجیب، یہ بہت پتھر عجیب تھا، جب پتھر دو ٹکڑوں میں ہوا تو اس میں بزرگ کو دیکھا تو میں اور تعجب میں پڑ گیا۔ اب جب یہ بات سنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے زیادہ عبادت بھی کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ ریاضت بھی کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے عرض کی، یا الہی وہ کون لوگ ہیں جو 400 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر بزرگ رہ رہا ہے، دنیا کے اندر کوئی معاملہ نہیں، وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اس بزرگ سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے، یہ 400 سال ہو گئے تو کہتا ہے اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اے امتیوں، جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رسول اللہ سے نسبت ہونے میں جو ہمیں شان ملی ہے شاید ہی کسی امت کو ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ آخر زمان نبی آئے گا، اس کی امتیں آئیں گی، اس کی امت کو ایسی ایسی راتیں دوں گا، ایسی ایسی راتیں دوں گا، کبھی شب برات دوں گا، کبھی لیلۃ القدر دوں
کروں گا، اس رات کے اندر صرف 2 نوافل ادا کریں گے، ان کے وہ 2 نوافل بھی اس بزرگ کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام سے ہماری نسبت، کہ آقا سے نسبت ہوئی تو ہمیں بھی شان مل گئی۔ کافی لوگوں کو اگر نماز کا کہیں تو وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نکلتا نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں۔ ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا، تقریباً 6 ماہ لاک ڈاؤن رہا، گھروں کے اندر لوگ رہے، وقت تو تب بھی نہیں نکل سکا ان سے، نماز کے لیے وقت تب بھی نہیں نکل سکا۔ تو جن کے پاس کاروبار میں ٹائم ہے نا، ان کے پاس فری رہنے میں بھی ٹائم ہے، جن کے پاس فری رہنے میں ٹائم نہیں، ان کے پاس کاروبار میں بھی ٹائم نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے معاملات، کاروبار سب کچھ کرتے ہیں، گھنٹوں 24 گھنٹوں 48 گھنٹوں 4 دن 5 دن کے لیے ہم شادیوں پہ جاتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، صرف کس لیے کہ کوئی مجھے کچھ کہہ نہ دے۔ لیکن یہ اللہ کی بارگاہ ہے جس میں اللہ تعالی ہم سے نہ کوئی پیسہ مانگتا ہے، کچھ نہیں مانگتا، صرف ہماری بخشش کے لیے یہی کہتا ہے کہ صرف پورے دن کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ 24 گھنٹے میں اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے تو ہمارے مقدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ۔